الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ دوزخ و نفاق کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی سعادت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں۔ آمین اللہم آمین۔ جی آج ربیع الاول کے بارے میں، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، تو میرا دل چاہا آنے سے پہلے ہم ان کے برکتیں ہم سنیں تاکہ مہینہ آئے تو ہمارے دامن میں خوب ہم نیکیاں سمیٹ سکیں۔ جی ربیع الاول کا مہینہ ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک سے بھی افضل مہینہ ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن تشریف لے کر آئے۔ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو رمضان، قرآن، ایمان، غرض کوئی چیز بھی ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہم تو کیا کائنات کا تمام چیزیں چمک اٹھی۔ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو کائنات کی کوئی بھی چیز وجود میں نہ آتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پر جب نوازا تو آپ نے عرض کی، اے باری تعالیٰ مجھے ایسی نعمت عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے، آپ سب جانتے ہیں، 40 دن چلہ کوہ طور پہاڑ پر کاٹا جب آپ کو توریت شریف ملی۔ تمام رات عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو نوازا۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ جو کچھ میں نے آپ کو دے دیا اس پہ شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحے تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قائم رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، ستارے، رات دن، فرشتے، انبیاء کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی ہے، آپ پیدا نہ ہوتے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی لوگوں پہ ظاہر نہ کرتا اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا۔ ایک صحابی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو میدان حشر میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا۔ آپ احباب نے بہت غور کرنا ہے۔ میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر میں 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا۔ پہلا مقام آپ نے فرمایا جہاں میری امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے، میں پاس کھڑا ہوں گا تاکہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں اسے پورا کرتا ہوں گا۔ دوسرا مقام فرمایا حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی اور میں کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ تیسرا مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبرائیل علیہ السلام کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ احباب ملے، انہوں نے آپ پر سلام پڑھا، جس کے الفاظ یہ تھے: السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو معلوم ہوا انبیاء سابقین بھی آپ کو اول اور آخر کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد عبدالرزاق نے اپنے مسند میں بھی نقل کیا، جو حدیث میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ حضرت جابر علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فرمائیے، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، حدیث تو سب پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم، نہ جنت نہ دوزخ، نہ چاند نہ ستارے، نہ جن نہ انسان، نہ مٹی نہ آگ نہ پانی، نہ ہوا نہ زمین، نہ آسمان، غرض کائنات کی کسی شے کا بھی وجود نہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے پھر 4 حصے کیے۔ کیونکہ آج بہت غور والا بیان ہے، اگر آپ غور کرو گے تو یقیناً آپ کو علم بھی حاصل ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس نور کے اللہ رب العزت نے 4 حصے کیے، ایک سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور چوتھے حصے سے باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر اس نور نے 2 نفل ادا کیے، 1000 سال قیام کیا، 1000 سال رکوع کیا، 1000 سال سجدہ کیا، پھر 1000 سال جلسہ کیا، پھر 1000 سال دوسرے سجدے میں رہے۔ اس طرح 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا: اے حبیب، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو میں نے بارگاہ رب العزت میں کہا: یا اللہ، کیا میری عبادت قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا: ہاں، تو نے حق ادا کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا: اللہ، مجھے لگتا ہے مجھے کسی قوم کا رہنما بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ بتقاضِ بشریت ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی، آج میں ان کی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے غور کیا، یہ دعا اس وقت قبول ہو رہی ہے جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ان سے غلطیاں ہو جائیں گی۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی۔ خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، تو آپ نے پوچھا کہ نبی اکرم کدھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: چچا، والد گھر پہ نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میں فرشتوں کا سردار، آج خاتون جنت نے مجھے چچا کہہ دیا۔ چچا تو باپ سے چھوٹے کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جبرائیل، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل، میری عمر کو چھوڑ، تو اپنی عمر بتا، تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کی: یا رسول اللہ، اس کے سوا تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا ہے، ہر 70,000 کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا،
چنانچہ آدم علیہ السلام کا میں نے پتلا تیار کیا۔ اب غور کرنے کیسے انسان دنیا میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے جب اپنا خلیل بنانے کا میں نے ارادہ کیا تو جناب آدم علیہ السلام کا میں نے پتلا تیار کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، تب بھی میری نبوت چمک رہی تھی۔ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حمل کا پہلا مہینہ پیش آیا، آج جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ربیع الاول کا بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آج آپ کی پیدائش کے بارے میں بات کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گی، آپ نے غور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کو حمل کا پہلا مہینہ پیش آیا تو جمعے کا دن تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے خواب میں آپ کی والدہ نے پہلے دن ایک بلند قد والے آدمی کو دیکھا، جس نے بڑی تسلی سے کے لہجے میں فرمایا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی حاملہ ہے۔ تو آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں آدم علیہ السلام ہوں، میں ابو البشر ہوں۔ پھر دوسرے مہینے حضرت شیش علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تیسرے مہینے پھر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت کی، چوتھے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پانچویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام کی، چھٹے مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ساتویں مہینے جناب اسماعیل علیہ السلام کی، آٹھویں مہینے موسیٰ علیہ السلام، اور نویں مہینے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور ان سب انبیاء کرام نے مجھے بشارتیں دی اور کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے۔ آپ کی والدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتے ہیں کہ ان 9 مہینوں میں نہ مجھے کچھ بوجھ محسوس ہوا، نہ کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی جو دوسری عورتوں کو پیش آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان تمام چیزوں سے بالکل مبرہ اور صاف تھی۔ اور آپ فرماتی ہیں جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، پیر شریف کا دن تھا کہ آپ دنیا پہ تشریف لائے، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے ایک آسمان پر مختصر سی جماعت کو زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا، اور ان کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے میرے صحن میں لگا دیا، دوسرا کعبے کی چھت پر، اور تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگا دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں اکیلی تھی کہ میں نے اچانک ایک سفید پرندہ دیکھا کہ جو اپنا پر میرے دل پر مسل رہا تھا، جس کے اثر سے میری بے چینی ختم ہو گئی۔ اور پھر میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ جس کا رنگ بالکل سفید ہے، جسے میں دودھ سمجھ کر پی گئی۔ لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر میرے پاس چند عورتیں، بلند قد والی عورتیں، میرے گھر کی دیوار شک ہوئی تو اس سے چند بلند قد والی عورتیں اندر آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی میں بی بی مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ دوسری نے کہا میں آسیہ، اور تیسری بولی میں ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور باقی حوریں ہیں آمنہ جو آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ پھر ایک آواز ہے، پکارنے والے نے پکارا کہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھی، یعنی کہ حوریں اتر رہی تھی، آپ کی والدہ آمنہ فرماتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابے یعنی کہ پیالے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں بادل کا میں نے سفید ٹکڑا دیکھا جس میں سفید رنگ کی چڑیا تھی، جن کی چونچیں یاقوت کے مانند سرخ تھی۔ آپ فرماتی اتنی چڑیا تھی، یہ دیکھ کر پھر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا، جو قطرہ میرے بدن سے نکلتا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں اس سے کستوری کی خوشبو آتی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں، مشرق و مغرب ایک دم روشن ہو گئے، یہاں تک کہ تمام عالم نور سے بھر گیا، حتیٰ کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں مجھے نظر آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ عالم اطراف میں یہ اعلان ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے، اور پیدا ہوتے ہی
رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور یہ الفاظ ورد زبان تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کہیں۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی۔ وہ کہیں امتی، تو بھی تو کہ یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ جس طرف محمد مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے وہ سب ستارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 8ویں پشت میں کلاب بن مرہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 7ویں پشت میں کلاب بن مرہ سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے دودھ سے سیراب ہوئے، پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور ان کے پاس ہی آپ کا دودھ پینے کا عرصہ گزرا، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا عرصہ گزرا۔ مدارج نبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 سے یہ میں نے لیا واقعہ جو شجرے والا ہے۔ انشاءاللہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور احوال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ جو دعا ہے اللہ سے جو غلطی خامی ہوگی اسے معاف فرمائے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری بغیر حساب کے مغفرت فرما دے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔